السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے دیوان مرحوم کی یاد میں، جو شمیم احمد شمیم نے اپنے دوست عزیز ترین دوست دیوان صاحب کے خاکہ لکھے گئے تھے۔ کل ہم نے تھوڑا یہاں تک پڑھا تھا، اس سے آگے ہم آج پڑھیں گے۔ میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان، کئی انجمنوں کی رونق، اپنی محدود سی کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں۔ یعنی اس خاکے میں شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ میں ابھی اس وقت کیا ہوں، یعنی کئی محفلوں کا میں جان ہوں، کئی انجمنوں کا میں رونق چہل پہل ہوں، اپنی محدود سی کائنات یعنی اپنی لمیٹڈ زندگی میں، اپنی محدود سی زندگی میں کیا ہوں کا مرکز ہوں، یعنی سینٹر ہوں۔ بہت سے دلوں کی مسرت یعنی بہت سے لوگوں کی دلوں کا کیا ہوں، میں خوشی ہوں، اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث، اور بہت سی نظروں کا کیا ہوں، نظروں کی سجاوٹ کا وجہ ہوں۔ جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں تک گریہ و ماتم و اظہار افسوس ہونے کے بعد پھر اس طرح بلا دیا جاؤں گا کہ جیسے کبھی میرا وجود ہی نہ تھا۔ شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ یعنی جب میں اس دنیا سے مر جاؤں گا تو لوگ میرے گریہ ماتم، کچھ دنوں میرے گریہ ماتم اور افسوس کرنے کے بعد مجھے اس طرح بلا دیا جائے گا کہ جیسے میرا وجود ہی نہ تھا، اور میرے بچے بھی کبھی میرا ذکر اسی بے تعلقی اور سرد مہری سے کریں گے کہ جس طرح میں اپنے والد یا دادا مرحوم کا کرتا تھا، اور میرے بچے جو ہے کیا کریں گے، میرا ذکر جو اسی بے تعلقی سے یعنی جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور سرد مہری مطلب سنگ دلی سے کریں گے کہ جس طرح میں اپنے والد اور دادا مرحوم کا کرتا ہوں۔ پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا، اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی۔ یعنی شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ یعنی میں پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار جو ہے میرے بغیر یعنی میرے مرنے کے بعد کیسے چلے گا، اور میرا نہ ہونے سے دنیا کتنی ویران، سنسان اور افسردہ ہوگی، یعنی غمگین ہوگی۔ لیکن جب سے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جس طرح چونٹی کی موت سے کوئی بونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خالہ واقع نہیں ہوگا۔ یعنی جب سے میں نے یہ محسوس کرنے لگا کہ جس طرح چونٹی کی موت سے کوئی بونچال مطلب زلزلہ نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خالہ واقع نہیں ہوگا۔ خالہ مطلب خالی واقع نہیں ہوگا۔ دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی، اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی۔ یعنی کیا ہو جائیں گے میرے مرنے کے بعد، یعنی یہ دنیا جو ہے اس کی رفتار سپیڈ جو ہے اسی طرح چلتی رہے گی، اور میرے قریب ترین دوست، رشتہ داروں اور عزیز دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی، اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے۔ یعنی اس کے بعد کیا ہو جائیں گی، میری عزیز ترین دوست بھی، میرے رشتہ دار بھی میرے غم کو دو دن اور چند دنوں اور ہفتوں کے بعد یعنی دنیا کے غم میں الجھ کر میرا غم جو ہے یہ لوگ بھول جائیں گے۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہتوں کے ساتھ یہی کیا ہے، یعنی میں نے بھی کیا ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے چہتوں کے ساتھ میں نے بھی یہی کیا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس تصور سے کانپتا ہوں اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں۔ یعنی اس تصور سے یعنی میرے عزیز ترین دوست، میرے عزیز ترین رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے، اس خیال سے میں کیا ہو جاتا ہوں، تصور مطلب خیال، میں اس خیال سے کانپتا ہوں، اور اس لیے میں موت سے گھبراتا ہوں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، یعنی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میرے گھبرانے کے باوجود بھی موت تو آنا ہی آنا ہے، موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رہنائیاں کم نہ ہوں گی۔ اور شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس دنیا کی شور و غل، اس دنیا کی چہل پہل جو ہے کبھی یعنی کم نہ ہوں گی۔
نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی یہ دنیا، لاکھ بگڑے اس کے رعنائی نہیں جاتی. یعنی نہ جانے کس خوبصورت ہاتھوں نے یہ رکھی، یعنی یہ بنا رکھی ہے، یعنی اس دنیا کی وجود رکھی ہے. یہ دنیا جو ہے لاکھ بگڑے گی لیکن اس کی چہل پہل، اس کی رونق جو ہے کبھی نہیں جائیں گی. 6 سال قبل آج ہی کے دن 5 مئی، جب مجھے میرے عزیز ترین دوست، ہمسفر اور ہمدم، رفیق اور رہنما عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کر رہ گئی. یعنی 6 سال پہلے، قبل مطلب پہلے، 6 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 5 مئی کو جب میرے عزیز ترین دوست، ہمسفر اور ہمدم، رفیق مطلب دوست اور رہنما مطلب راستہ دکھانے والے، عبدالقادر دیوان کی مرگ نگہانی مطلب اچانک موت کی خبر ملی تو میں کیا ہو گئی، میں سہم کر رہ گئی. یعنی میں خوف ہو گئی، میں حیران ہو گئی اس کی، میرے دوست کی اچانک موت کی خبر ملی تو. اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے. یعنی شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ اس دن کیا کیا تھا، دیوان صاحب نے مجھ سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے. وہ وعدے کے بڑے پابند تھے، یعنی وہ وعدے کے کیا تھے، بڑے پابند تھے، یعنی وعدہ نبھانے والے تھے. جب خود نہ آ سکے تو اپنی موت کی خبر بھی دی. یعنی جب وہ خود نہیں آئے تو اس نے کیا کیا، اپنی موت کی خبر دی. ان کی موت میں بھی زندگی کی شان تھی، یعنی ان کی موت میں بھی کیا تھی، موت میں بھی زندگی کی شان و شوکت تھی. وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3-4 ماہ تک دہلی میں قیام کرنے کے بعد اسی ہفتے گھر لوٹے تھے. یعنی اس نے کیا کیا تھا، اس نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، وہ اپنے کام کے سلسلے میں 3-4 مہینے تک دہلی میں قیام کرنے کے بعد، دہلی میں ٹھہرنے کے بعد اسی ہفتے جو ہے وہ گھر لوٹے تھے. ان کی غیر حاضری کے دوران ان کے ایک عزیز رحلت فرمائے گئے تھے. یعنی وہ جب دہلی میں تھے اس وقت ان کے ایک عزیز رشتہ دار کی کیا ہو گئے تھے، انتقال ہو گئے تھے، اور دیوان صاحب مرحوم کے گھر تعزیت پرسی کے لیے جا رہے تھے. یعنی اور دیوان صاحب جب دہلی سے واپس لوٹے تو وہ مرحوم کے گھر، یعنی جن کا انتقال ہو گئی، ان کے گھر تعزیت پرسی کے لیے جا رہے تھے کہ خود مرحوم ہو گئے. یعنی خود کیا ہو گئے، مرحوم، خود کا انتقال، دیوان صاحب خود کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گئی. شوپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ کے قریب ان پر بجلی گر پڑی اور اپنے گھوڑے سمیت وہی ڈھیر ہو گئی. یعنی کیا ہو گیا، شوپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ نام کے گاؤں کے قریب جو ہے ان پر کیا ہو گئی، بجلی گر پڑے اور اپنے گھوڑے سمیت، یعنی اپنے گھوڑے کے ساتھ وہی کیا ہو گئے، ڈھیر ہو گئے، یعنی وہی ان کا انتقال ہو گئی. میں ان کی آمد کا انتظار کرتا رہا. وہ اپنی آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے. یعنی شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ میں ان کی آمد کا، یعنی ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ کیا کر چکا تھا، وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے. دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کی بے رخی، بے مروتی اور بے رحمی کا کچھ اندازہ تھا. یعنی دیوان صاحب کی موت سے پہلے مجھے موت کی بے رخی، یعنی بے توجہی، بے مروتی اور بے رحمی کا کچھ اندازہ جو ہے مجھے پہلے تھا. کیونکہ 16 سال کی عمر میں نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا تھا. شمیم احمد شمیم کہتا ہے کہ میں جب 16 سال کی تھی، میرے باپ کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا. اس وقت میں نے اپنے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا تھا، اور پھر چند سال بعد اپنے بڑے بھائی کا غم. لیکن والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے تھے، اور پھر چند سال بعد جو ہے کیا ہو گئے، میرے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گئی. اس کا غم بھی میں نے سہ لیا تھا. لیکن والد صاحب کیا ہو گیا تھا، والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے تھے. اس لیے میرا ذہن رفتہ رفتہ ان کی جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا. یعنی اس لیے کیا ہو گیا تھا، میرے والد صاحب جو ہے طویل بیماری کے بعد انتقال ہو گئے. اس لیے میرا ذہن آہستہ آہستہ رفتہ مطلب آہستہ آہستہ جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا. بھائی جان کی موت مجھ سے بہت دور مظفر آباد میں واقع ہوئی تھی، لیکن میرے بھائی کا موت جو ہے کہاں ہوئی تھی، مجھ سے
بہت دور یعنی مظفر آباد نام کے یعنی مظفر آباد میں کیا ہوا تھا، واقع ہوئی تھی، ان کی موت مظفر آباد میں ہوئی تھی، اور اس کی اطلاع بھی ہم تک بہت دنوں میں پہنچی تھی، یعنی ان کی موت کا خبر جو ہے ہمیں بہت دنوں بعد ہمیں ملی تھی۔